بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیث علیہ السلام بزرگوار عالم فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، اور حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد خاکی کو کشتی نوح میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حسین اور محجبین تھے، اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یکے بعد دیگرے اسی عہد نامہ پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل علیہ السلام کی شہادت سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن و خوبی اور صورت حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے، اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی۔ اکثر اوقات ورد و وظائف و عطاعات میں مشغول رہتے۔ نفس کی ریاضتیں اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتی، اور شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مندرجہ ذیل نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ دیر نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھیں آپ علیہ السلام کی نصیحتیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو دنیا سے گزر گئے۔ تفسیری عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ محترم عزیز دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے YouTube چینل طلع وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔